السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 16 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلم تنظیموں نے کرناٹک بند کی کال دی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے حجاب کے خلاف فیصلے کے بعد کئی ریاستی مسلم تنظیموں نے 17 مارچ بروز جمعرات کو امارت شریعہ کرناٹک کی قیادت میں کرناٹک بند کی کال دی ہے۔ امارت شریعہ کرناٹک کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حجاب کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے حالیہ افسوسناک فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ہم تمام علماء تنظیمیں، ملی فلاحی ادارے، خواتین تنظیمیں، ذمہ داران مساجد، عمائدین ملت اور وکلاء کل بروز جمعرات پوری ریاست کرناٹک میں مکمل ایک دن کے پرامن بند کا اعلان کرتے ہیں۔ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ ملت اسلامیہ از خود اپنے طور پر بند کا اہتمام کرے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ زبردستی دکانیں اور کاروبار بند کرانے یا نعرے بازی کرنے اور جلوس وغیرہ سے مکمل اجتناب کریں۔ یہ بند نہایت پرامن، خاموش اور صرف اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے ہوگا۔ ادھر دوسری جانب کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے درخواست کی گئی ہے کہ فیصلے کے خلاف حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر جاری کیا جائے۔ یہ عرضی ایک مسلم طالبہ نبا ناز کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ یہ طالبہ ان 6 عرضی گزاروں میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے حجاب پر پابندی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ دریں اثنا حجاب کے معاملے پر ہندو سینا بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ ہندو سینا نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی حکم دینے سے پہلے ان کی عرضی پر سماعت کی جانی چاہیے۔ مسلم فریق نبا ناز کی عرضی میں کہا گیا ہے کہ حجاب پہننے کا حق بنیادی حقوق میں شامل ہے اور اسے مذہب کی آزادی، رازداری کے حق، زندگی کے حق اور اظہار رائے کی آزادی کے حق کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ نیز اسلام کی پیروی کے لیے حجاب پہننا لازمی ہے۔ بھارتی قانونی نظام واضح طور پر مذہبی علامات کے پہننے یا ساتھ رکھنے کو تسلیم کرتا ہے۔ سکھوں کو پگڑی پہننے کے دوران ہیلمٹ پہننے سے مستثنی قرار دیا گیا ہے اور انہیں ہوائی جہاز میں کرپان لے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ حجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلامی تعلیمات اور شرعی حکم کے مطابق نہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حجاب کے سلسلے میں دیے گئے فیصلے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ حجاب کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات اور شرعی حکم کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو احکام فرض یا واجب ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ اس لحاظ سے حجاب ایک ضروری حکم ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ گنہگار ہو کر اللہ کے عذاب اور جہنم کا مستحق ضرور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ پردہ اسلام کا لازمی جز نہیں ہے شرعاً غلط ہے۔ یہ لوگ ضروری کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو آدمی اس کا حکم نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اور روزہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ مولانا مدنی کا کہنا ہے کہ یونیفارم مقرر کرنے کا حق اسکولوں کی حد تک محدود ہے۔ جو معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا وہ اسکول کا نہیں کالج کا معاملہ تھا، اس لیے ضابطے کے مطابق کالج کو اپنی طرف سے یونیفارم نافذ کرنے کا حق نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرد یا گروہ اپنی مذہبی پہچان ظاہر نہ کرے۔ ہاں، یہ بات سیکولرزم میں ضرور داخل ہے کہ حکومت کسی خاص مذہب کی پہچان کو تمام شہریوں پر مسلط نہ کرے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے نسبتاً ایک دوسرے چھوٹے دھڑے کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے حجاب سے متعلق اس افسوسناک فیصلے کو ملک اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مذہبی آزادی پر براہ راست اثر پڑے گا۔ مولانا محمود مدنی نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی سماج صرف قانونی باریکیوں سے نہیں چلتا، بلکہ سماجی اور روایتی طور پر اس کا قابل قبول ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے کے کئی منفی اثرات مرتب ہوں گے، بالخصوص مسلم بچیوں کی تعلیم پر اثر پڑے گا اور وہ موجودہ پیدا کردہ صورتحال میں اپنی آزادی اور اعتماد کھو دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی بہت ہی قدیم روایت اور تہذیب ہے، بالخصوص مسلم خواتین کے عقیدے اور تصور میں صدیوں سے پردہ اور حیا کی ضرورت و اہمیت ثابت ہے۔ اسے صرف عدالت کے فیصلے سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ مولانا محمود مدنی نے اس امر پر زور دیا کہ فیصلہ جس مذہب کے بارے میں کیا جا رہا ہے اس کے مسلمہ عقائد، اس کے مذہب کے مستند علماء و فقہا کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔
عدالتوں کو اس میں اپنی طرف سے علیحدہ رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دی کشمیر فائلز پر تنازعہ جاری، فاروق عبداللہ نے کہا سچ سامنے لانے کے لیے حکومت جانچ کروائے۔ دی کشمیر فائلز پر جاری تنازع کے درمیان جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر معاملے کی سچائی کو سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ کے سبکدوش جج سے جانچ کروانی چاہیے۔ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کشمیر کے سچ اور دی کشمیر فائلز فلم کی وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے تعریف کرنے پر رد عمل دیتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر حکومت سچ کو سامنے لانا چاہتی ہے تو انہیں سپریم کورٹ کے سبکدوش جج سے اس پورے واقعے کی جانچ کروانی چاہیے۔ فاروق عبداللہ نے مزید کہا کہ ہر فلم میں اپنی کہانی ہوتی ہے اور ہر فلم سچی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے سابق گورنر جگ موہن کی بھی فائل کھولے جانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر دوسری جانب کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی باپو کے اصولوں سے لے کر کشمیری پنڈتوں کے درد تک سب کچھ فلموں کے ذمے چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کی سرپرست تنظیم RSS 1925 سے لے کر 1947 کی تحریک آزادی تک باپو کے خلاف کھڑی رہی اور سول نافرمانی اور بھارت چھوڑو تحریک تک ہر بار انگریزوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ کانگریس ترجمان نے یہ بھی کہا کہ آج مودی پنڈتوں کے درد کی بات کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے کہ جب 1990 میں کشمیری پنڈت دہشت گردی اور تشدد کے سائے میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے تب بی جے پی کے 85 MP جن کی حمایت سے مرکز کی VP سنگھ کی حکومت چل رہی تھی کیا کر رہے تھے؟ تب وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر بی جے پی کے بٹھائے گورنر نے سیکیورٹی فراہم کرنے کے بجائے کشمیری پنڈتوں کو ہجرت پر کیوں اکسایا؟ انہوں نے سوال کیا کہ مودی حکومت نے 8 سالوں میں کشمیری پنڈتوں کی بازآباد کاری کے لیے کیا کیا ہے؟ کشمیر کے حالات ایک بار پھر بگڑ گئے، تشدد بڑھ گیا اور ہزاروں کشمیریوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اب جب کشمیری پنڈت کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے فلمیں دکھانی شروع کر دی اور نفرت کی کھیتی سے منافع کی فصل کاٹنے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا کمپنیاں اقتدار کی پشت پناہی میں نفرت پھیلا رہی ہیں۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے لوک سبھا میں بولتے ہوئے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا مسئلہ اٹھایا اور اسے جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر الزام عائد کیا کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے بیانیے کو تشکیل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات بارہا سامنے آئی ہے کہ عالمی سوشل میڈیا کمپنیاں تمام فریقوں کو یکساں مواقع فراہم نہیں کر رہی ہیں۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ کس طرح فیس بک نے حکمراں جماعت کی حمایت کی تھی۔ اسی طرح کے دعوے کئی اور رپورٹس میں بھی کیے گئے جن میں بتایا گیا کہ فیس بک نے اپنے ہی اصولوں کو توڑا اور حکمراں جماعت اور حکومت کی طرفداری کی۔ غلط معلومات کی وجہ سے ملک کے نوجوانوں اور بوڑھوں میں نفرت بھرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کو اس کا علم ہے لیکن اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سونیا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ ایسی کمپنیاں بھارت کی جمہوریت اور سماجی ہم آہنگی کو خراب کرنے کا کام کر رہی ہیں، ہمیں اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ سونیا گاندھی نے مزید کہا کہ یہ سب اقتدار کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کارپوریٹ گٹھ جوڑ کا بھی ذکر کیا۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ یہ ہمارے ملک اور اس کی جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ NRC پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں۔ مرکزی وزیر نتیانند رائے نے لوک سبھا کو بتایا کہ مرکز نے ابھی تک ملک بھر میں نیشنل رجسٹر آف انڈین سٹیزن یعنی NRC کی تیاری کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایوان زیری میں ایک سوال کے تحریری جواب میں وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے کہا کہ آسام کے لیے NRC 31 اگست 2019 کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر ضمنی فہرست میں شامل کرنے اور خارج کرنے کے حوالے سے شائع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ابھی تک شہریوں کے قومی رجسٹر کی تیاری کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بی جے پی کی حکومت والی ریاست گجرات میں بجرنگ دل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کرے گا جس میں صرف ہندو کھلاڑی ہی کھیل سکیں گے۔ بجرنگ دل کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مئی میں یہ کرکٹ ٹورنامنٹ گجرات کے کئی شہروں میں منعقد کیا جائے گا۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق بجرنگ دل کے لیڈر جولت مہتا نے کہا کہ ان کی تنظیم احمد آباد اور وہاں کے دیگر شہروں کی مقامی کرکٹ ٹیموں کے ساتھ رابطے میں
ہیں اور ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں کے سامنے صرف ایک شرط رکھی گئی ہے کہ تمام کھلاڑی ہندو ہوں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ بجرنگ دل کی جانب سے اس طرح کے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کا اعلان کسی بھی آئینی ملک میں بالکل غلط ہے۔ اس سے مذہبی تفریق اور لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھیں گے۔ واضح رہے کہ گجرات میں اسمبلی انتخابات میں صرف 8 مہینے باقی رہ گئے ہیں اور 5 میں سے 4 ریاستوں میں حالیہ بڑی جیت حاصل کرنے کے بعد بی جے پی کا نفرت پر مبنی جوش و خروش عروج پر ہے۔ بھگونت مان بنے پنجاب کے 17ویں وزیر اعلیٰ۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر بھگونت مان نے آج بدھ کے روز پنجاب کے 17ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا۔ بھگونت مان نے پنجابی زبان میں عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ شہید بھگت سنگھ کے گاؤں کھٹکر کلاں میں منعقدہ عظیم الشان تقریب کے دوران پنجاب کے گورنر بنواری لال پروہت نے بھگونت مان کو حلف دلوایا۔ بھگونت مان کی حلف برداری کے موقع پر بھگت سنگھ کا گاؤں بسنتی رنگ میں رنگا نظر آیا اور تقریب میں پہنچنے والے بیشتر شرکاء نے پیلے رنگ کی پگڑی یا پیلے رنگ کا دوپٹہ پہنا ہوا تھا۔ اس موقع پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سمیت دہلی حکومت کے تمام وزراء موجود رہے۔ حلف برداری کے بعد اپنے خطاب کے دوران بھگونت مان نے کہا کہ پنجاب کے کونے کونے سے آنے والے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کھٹکر کلاں کوئی نیا نہیں ہے۔ جتنا پیار آپ لوگوں نے مجھے اور عام آدمی پارٹی کو دیا میں بیان نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں کیا ان سے بھی مجھے کوئی شکایت نہیں، یہ پورے پنجاب کی حکومت ہے۔ بھگونت مان نے مزید کہا کہ شہید اعظم بھگت سنگھ کہتے تھے کہ عشق کرنا سب کا حق ہے، کیوں نہ اس مرتبہ وطن کی مٹی کو عاشق بنا لیا جائے۔ دہلی میں اسکول نظر آ رہے ہیں، اسی طرح ہم پنجاب میں بھی اسپتال اور اسکول بنائیں گے کہ لوگ وہاں فوٹو کھنچوا کر جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی محبت کا قرض میں تا عمر نہیں اتار پاؤں گا۔ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔